اگر عریضہ کی شادی کسی گاؤں کے لڑکے سے ہوگی تو؟ عشاء نے شوخی سے کہا تھا، مگر عریضہ کا چہرہ پل بھر میں تن گیا۔ اس نے غصے میں گھور کر کہا، میری شادی؟ وہ بھی کسی دیہاتی سے؟ مجھے تو لگتا ہے اس سے بہتر ہے کہ میں کسی زہریلی گولی سے اپنی جان لے لوں۔ وہ نفرت سے عشاء کو گھور رہی تھی۔ بے خبر کے پیچھے کھڑا ضمیر حیات سکندر اس کی ہر بات سن چکا تھا۔ اس کے لبوں پر خاموشی سے ایک فیصلہ ابھرا، اگر اس لڑکی کو اس گاؤں کی دلہن نہ بنایا تو میرا نام ضمیر حیات سکندر نہیں۔ وہ آج پہلی بار افنان کے ساتھ اس کے بنگلے پر آیا تھا۔ گیٹ سے داخل ہوتے ہی اس کی نظر لان میں پڑی جہاں ایک لڑکی بلیوں سے کھیل رہی تھی۔ وہ یکدم ساکت رہ گیا۔ دھوپ میں چمکتے سنہرے بال، دودھ جیسا نکھرا رنگ اور سفید لباس میں ملبوس وہ لڑکی بار بار معصومیت سے اپنے بال پیچھے کرتی ہوا سے الجھتی جا رہی تھی۔ ضمیر جیسے لمحہ بھر کو سانس لینا بھول گیا۔ وہ منظر اس کی آنکھوں میں نقش ہو گیا۔ افنان نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا اور مسکرا کر بتایا، یہ میری کزن ہے عریضہ، ماں باپ کے بغیر ہے، ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے۔ ضمیر کو حیرت ہوئی، وہ شاید پہلی بار کسی لڑکی کو اتنے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اندر آ کر افنان اسے مستقبل کے منصوبے بتانے لگا، لیکن ضمیر کا دھیان بار بار لون کی جانب بھٹک رہا تھا۔ افنان نے چٹکی بجا کر ٹوکا، کہاں گم ہو؟ میری بات پر دھیان ہی نہیں دے رہے؟ ضمیر جیسے چونک گیا، پھر جلدی سے بولا، ہاں سن رہا ہوں۔ اصل میں میرا ارادہ ہے کہ اب تعلیم مکمل ہو گئی ہے تو واپس گاؤں جا کر بابا سائی کا ہاتھ بٹاؤں۔ حسن بھائی تو باہر کے ہو کر رہ گئے ہیں، اب زمینوں کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ افنان کو اس کے جواب سے مایوسی ہوئی۔ اس نے افسوس سے کہا، میں تو چاہتا تھا ہم دونوں مل کر یہاں کوئی کاروبار شروع کریں، کوئی فیکٹری، کچھ بڑا پلان، لیکن ضمیر نے نرمی سے انکار کر دیا۔ میں وہ شخص نہیں جو شہر میں بس جائے، میری روح گاؤں کی مٹی سے بندھی ہے، وہی میری اصل ہے۔ افنان اس کے خلوص پر مسکرا دیا اور کہنے لگا، اگر کبھی ارادہ بدلے تو ضرور بتانا۔ ضمیر نے جاتے ہوئے اس سے ہاتھ ملایا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ شہر چھوڑ کر شاید کبھی واپس نہ آئے، لیکن اس کے دل میں ایک کسک رہ گئی تھی۔ اس نے دوبارہ پلٹ کر اس لڑکی کو تلاش کیا جو بلیوں میں گم تھی، لیکن اب وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ مایوس ہو کر بنگلے سے باہر نکلا ہی تھا کہ ایک کونے سے سسکیوں کی آواز سنائی دی۔ وہ چونک کر ادھر گیا تو دیکھا وہی لڑکی سفید بلی کو گود میں لیے رو رہی تھی۔ افنان کی والدہ ساتھ کھڑی تھی۔ افنان نے چنچلا کر کہا، اس کی یہی عادت ہے، ذرا ذرا سی بات پر رونے لگتی ہے۔ بلی بیمار ہے، اس میں ہمارا کیا قصور؟ ضمیر کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے پہلی بار کسی کے آنسو اتنے سچے دیکھے تھے۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، جاتے جاتے اس نے دل میں ایک فیصلہ کر لیا تھا۔ اس لڑکی کا نام، اس کی آنکھیں، اس کا معصوم چہرہ، سب کچھ وہ ہمیشہ کے لیے اپنے دل پر کندہ کر چکا تھا۔ عریضہ، نام بھی ویسا ہی پیارا جیسے وہ خود۔ ضمیر کا تعلق ایک ایسے پسماندہ گاؤں سے تھا جہاں زندگی کی بنیادی سہولیات بھی محدود تھیں، مگر اس کی جڑیں ایک بااثر جاگیردار خاندان سے جا ملتی تھیں۔ اس کے والد دلاور چودھری نہ صرف علاقے کے معروف زمیندار تھے، بلکہ ان کا خاندان نسلوں سے اقدار اور زمین کا وارث رہا تھا۔ ان کے 4 بچے تھے، سب سے بڑا بیٹا اسفندیار، پھر ضمیر اور 2 چھوٹی بیٹیاں دانیہ اور اریحہ۔ اسفندیار نے دیہی زندگی سے بیزاری کا اظہار کرتے ہوئے اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ کا رخ کیا اور وہیں ایک غیر ملکی لڑکی سے شادی کر کے ہمیشہ کے لیے گاؤں سے رشتہ توڑ دیا۔ دلاور چودھری کے لیے یہ صدمہ ناقابل برداشت تھا، مگر ان کی امیدیں اب ضمیر سے وابستہ تھیں، جو کئی برسوں سے شہر میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ لیکن آج شہروں کے رنگین ماحول کے باوجود وہ آج بھی اپنے گاؤں کی مٹی، وہاں کے لوگوں اور ان کے دکھ درد میں جڑا ہوا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ گاؤں کی اس کی ضرورت ہے، اور اس لیے تعلیم مکمل کرتے ہی وہ واپس لوٹ آیا۔ گاؤں والوں نے اس کا والہانہ استقبال کیا۔ دلاور چودھری نے اسے سینے سے لگایا اور فخر سے کہا، میرے بیٹے نے میرا سر اونچا کر دیا۔ ضمیر نے اگلے ہی دن سے زمینوں کے معاملات کو سنبھال لیا۔ اس نے محسوس کیا کہ فصلوں کی دیکھ بھال میں غفلت بڑھتی جا رہی ہے اور منشی اپنی چالاکی سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اس نے ایک ایک چیز کا جائزہ لیا اور مختصر وقت میں سارا نظام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ دلاور چودھری نے سکھ کا سانس لیا، اب وہ زندگی کی تھکن اتارنا چاہتے تھے اور ضمیر کو ذمہ داری سونپ کر حویلی میں سکون سے بیٹھنے لگے۔
ضمیر کی دونوں بہنیں شہر میں تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ دانیہ کی منگنی ہو چکی تھی اور اب اس کی رخصتی کا وقت قریب تھا۔ ایک دن سب لان میں بیٹھے چائے پی رہے تھے جب سکینہ بیگم نے کہا، اریحا کے سسرال والے رخصتی کی تاریخ پوچھ رہے ہیں اور اب تو ضمیر نے بھی سب معاملات سنبھال لیے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں تاریخ دے دینی چاہیے۔ اریحا شرما کر اٹھ گئی مگر دانیہ بہت خوش تھی۔ اسے برسوں سے بہن کی شادی کا انتظار تھا۔ اسفندیار نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، کسی کو بتائے بغیر، اس لیے گھر میں پہلی باقاعدہ شادی اریحا کی ہی ہونے جا رہی تھی۔ ضمیر نے بھی اتفاق کیا، یہ بہت اہم ذمہ داری ہے۔ میں چاہتا ہوں فصل کٹائی سے پہلے شادی ہو جائے تاکہ میں آرام سے یہ فریضہ ادا کر سکوں۔ دلاور چودھری نے فخر سے اپنے بیٹے کو دیکھا، دل ہی دل میں شکر ادا کرتے کہ رب نے انہیں ایسا بیٹا دیا جو وفادار بھی تھا اور باشعور بھی۔ فریحہ کی شادی کی تاریخ طے ہو چکی تھی، دعوت نامے قریبی رشتہ داروں میں تقسیم کیے جا چکے تھے، لیکن آج ضمیر کے دل کی دھڑکن کچھ خاص تیز تھی۔ وہ فنان کے گھر دعوت دینے جا رہا تھا، مگر بات صرف اتنی نہ تھی۔ وہ پھر سے اسی شہر کا رخ کر رہا تھا جہاں اس کی خاموش محبت سانسیں لے رہی تھی۔ افنان کے گھر پہنچنے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ گھر پر موجود نہیں۔ زنیرہ بیگم نے اسے ڈرائنگ روم میں بٹھا دیا۔ انتظار کے دوران وہ موبائل میں مصروف تھا۔ جب ساتھ ہی لگے واش روم سے پانی کے گرنے کی آواز سنائی دی، وہ چونکا مگر نظر انداز کر دیا۔ چند لمحے کی گزرے تھے کہ دروازہ کھلا اور عریضہ باہر آئی۔ اس کے بال بھیگے ہوئے تھے، لباس تن پر چپکا ہوا اور چہرے پر ایک حیرت زدہ تاثر۔ ضمیر فوراً نظریں جھکا گیا، جبکہ عریضہ کی چیخ پورے کمرے میں گونجی۔ زمیر اس رد عمل پر حیرت میں پڑ گیا۔ آخر وہ کیسے جان سکتا تھا کہ عریضہ اندر ہے؟ سنیرہ بیگم فوراً کمرے میں آئی اور بیٹی کو ڈانٹتے ہوئے پیچھے چلی گئی۔ عریضہ شرمندگی سے کمرے سے نکل گئی، لیکن ضمیر کے لبوں پر ایک نرم مسکراہٹ ابھری۔ جسے دیکھنے وہ آیا تھا اس کی ایک جھلک دیکھ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد افنان بھی آ گیا۔ ضمیر نے اسے فریحہ کی شادی کا کارڈ دیا، چائے پی اور مطمئن دل لیے واپس گاؤں لوٹ گیا جہاں شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں، لیکن شادی میں صرف چند دن باقی رہ گئے تھے اور افنان یا اس کے گھر والوں کی کوئی خبر نہ تھی۔ ضمیر نے 2 3 بار فون پر رابطہ کیا تو افنان نے یقین دلایا کہ وہ ضرور آئے گا۔ آج ماہیہ تھا، کل مہندی، اور ضمیر خاصا مصروف تھا۔ اسے شہر سے آنے والے مہمانوں کے لیے بھی خاص انتظام کرنا تھا۔ اسی دوران افنان کا فون آیا کہ وہ لوگ حویلی پہنچ چکے ہیں۔ ضمیر فوراً استقبال کے لیے پہنچا۔ اسے دیکھتے ہی کہنے لگا، یار تم اتنے لیٹ کیوں آئے ہو؟ تمہیں پتہ ہے مجھے تمہاری کتنی ضرورت ہے۔ اس کی نظریں کسی کو بے چینی سے تلاش کر رہی تھیں، مگر وہ دکھائی نہ دی۔ ضمیر نے آخر کار پوچھ ہی لیا، اور باقی سب نہیں آئے؟ افنان نے مسکرا کر جواب دیا، نہیں نہیں، امی اور عریضہ بھی ساتھ آئی ہیں۔ ضمیر کے چہرے پر جیسے خوشی کی روشنی پھیل گئی ہو۔ مہندی کی تیاریوں میں سب لڑکیاں خوبصورت انداز میں سجنے سنورنے میں مصروف تھیں۔ وہ جان بوجھ کر صرف اس چہرے کی ایک جھلک پانے کے لیے زنان خانے کی طرف آیا تھا جو ایک طرف بیزاری سے بیٹھے عشاء کے ساتھ بے دلی سے باتوں میں الجھی ہوئی تھی۔ عشاء اس کے رشتے کی کزن تھی اور عریضہ اتفاق سے اس کی کلاس فیلو نکلی تھی، لیکن یہاں آ کر وہ سخت بور ہو رہی تھی۔ اسے دیہات کی زندگی کبھی راس نہیں آئی تھی اور اجنبی چہروں میں وہ ہمیشہ الجھن محسوس کرتی تھی۔ وہ دیگر لڑکیوں کے ساتھ تیاری کے لیے آئی تھی، مگر نہ جانے عشاء اسے درمیان میں چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی۔ ضمیر بھی دراصل کوئی چیز اٹھانے کے بہانے سے اسی کمرے میں آ نکلا تھا، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ کسی بہانے سے اس کی قربت چاہتا تھا۔ اور ایسا دوپٹے کے بغیر نیچے جھکی کسی سوچ میں گم بیٹھی تھی۔ ضمیر کی غیر متوقع وجود اسے بخلا دیا تھا۔ وہ فوراً اپنا دوپٹہ تلاش کرنے لگی کیونکہ کپڑے اس کے ارد گرد بکھرے ہوئے تھے اور وہ مہندی کی تقریب کے لیے تیار ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ ضمیر کو دیکھتے ہی وہ اسے پہچان گئی، وہی اجنبی جو اس کے دن ایک شرمندہ حالت میں دیکھ چکا تھا۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی غیر محرم اسے ایسے دیکھے۔ جھجک، شرمندگی اور پریشانی نے اسے ایک دم سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ ضمیر کی نظریں جیسے اسے اپنے اندر جذب کر رہی تھیں، جیسے برسوں کی تشنگی کو ایک پل کی غربت سے سیراب کیا جا رہا ہو۔ وہ کچھ لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے پلٹ کر بولا، تم بہت خوبصورت ہو، بالکل کسی حور کی طرح۔ بنا اس کا جواب سنے وہ باہر نکل گیا۔ پیچھے عریضہ اپنی تعریف پر حیران ہوئی، پھر سکون سے گہری سانس بھر کر رہ گئی۔
مہندی کی تقریب میں وہ بھی تیار ہو کر خواتین والے حصے میں آ گئی تھی۔ گرین رنگ کے نفیس لباس میں وہ کسی پری کی مانند لگ رہی تھی۔ نرم دوپٹہ سر پر دھرا ہوا اور ہاتھوں پر مہندی کی ہلکی خوشبو اسے ایک خواب جیسا منظر بنا رہی تھی۔ وہ زنیرہ بیگم کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ اریبہ نہ جانے کہاں غائب ہو چکی تھی۔ اس کی صحبت میں وہ قدرے مطمئن تھی، مگر اریبہ کے بنا اب وہ تنہا محسوس کر رہی تھی۔ وہ مہمانوں میں گھری ہوئی تھی، مگر خود کو وہاں اجنبی سا محسوس کر رہی تھی۔ تبھی ضمیر کسی کام سے اتفاقاً اسی جانب آیا اور جیسے ہی اس کی نظر عریضہ پر پڑی وہ بس ٹھٹک سا گیا۔ اس کی نگاہیں وہیں کی وہیں ٹھہر گئیں، جیسے وقت رک گیا ہو۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، بے خود سا، جیسے یہ لمحہ وہ ہمیشہ کے لیے قید کر لینا چاہتا ہو۔ عریضہ رسم کی تیاری میں فریحہ کے ساتھ مصروف تھی، لیکن جب اسے اپنے وجود پر کسی کی گہری اور مسلسل نظریں محسوس ہوئیں تو اس نے چونک کر سامنے دیکھا، اور وہاں ضمیر کو اپنی طرف دیکھتے پا کر اس کے چہرے پر خفگی کی لہر دوڑ گئی۔ یہ مجھے اس طرح کیوں گھور رہا ہے؟ اس کے دل نے چیخ کر کہا۔ وہ ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی، رسم بھی ادھوری چھوڑ دی، جیسے اس ماحول میں مزید رکنا اس کے لیے ناممکن ہو گیا ہو۔ ضمیر نے خاموشی سے اس منظر کو دل میں بسا لیا۔ دل ہی دل میں وہ خوش تھا کہ عریضہ یہاں آئی اور اس نے اسے دیکھ لیا۔ اسی لمحے اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ فریحہ کی شادی کے بعد وہ اپنی ماں سے بات کرے گا۔ وہ عریضہ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ شادی کی تقریب کے ہر لمحے میں جب بھی وہ اندر آتا، اس کی نظریں بے اختیار عریضہ کو ڈھونڈنے لگتیں۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ محض ایک نظر میں وہ کسی لڑکی سے اس قدر شدید محبت کر بیٹھے گا۔ یونیورسٹی میں سینکڑوں حسین چہروں کے درمیان کسی نے اسے کبھی نہ روکا، نہ دل کو چھوا، لیکن یہ کم عمر شرمیلی معصوم سی لڑکی اس کے دل پر راج کر گئی تھی۔ عریضہ جو شاید ابھی کالج ہی گئی تھی، جس کی عمر بمشکل 18 یا 19 برس تھی، اس کی سادگی، نرمی اور جھجک ضمیر کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ بارات والے دن وہ بہت سادہ اور نفیس لباس میں تھی، ہلکے رنگ کا سوٹ، اور بغیر کسی آرائش کے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ ادھر ضمیر نے بھی فیروزی رنگ کا کاٹن کا لباس پہنا ہوا تھا، سادگی میں وہ کسی شہزادے جیسا لگ رہا تھا۔ عریضہ ایک کونے میں کھڑی بیزار سی لگ رہی تھی۔ اریبہ اس کے ساتھ کھڑی باتیں کر رہی تھی۔ تبھی اریبہ نے شرارت سے پوچھا کہ اگر تمہاری شادی کسی گاؤں والے سے ہوگی تو تم کیا کرو گی؟ عریضہ نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگائے اور منہ بنا کر کہنے لگی، پتہ نہیں عفنان بھائی اور تائی اماں مجھے یہاں زبردستی کیوں لے آئے۔ بالکل مزہ نہیں آ رہا، میں تو بس جلدی سے گھر جانا چاہتی ہوں۔ یہ سن کر ضمیر کا دل جیسے کسی نے نوچ ڈالا ہو۔ وہ تو خواب دیکھ رہا تھا کہ عریضہ کو اپنانا ہے، مگر وہ تو یہاں آ کر بھی خوش نہیں تھی۔ اس کی باتوں نے ضمیر کے ارمانوں پر جیسے اوس ڈال دی ہو، لیکن اس کی چاہت اب ضد بن چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اسے حاصل کر کے ہی رہے گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بہن کی رخصتی کے بعد وہ خود کو بہت خالی اور اداس محسوس کر رہا تھا، دل جیسے کچھ پیچھے رہ گیا ہو۔ تبھی عفنان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، اچھا اب ہمیں بھی اجازت دو، عریضہ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی، کہیں زیادہ خراب نہ ہو جائے۔ ضمیر نے فوراً چونک کر پوچھا، کیا ہوا اسے؟ عفنان نے ہنستے ہوئے کہا، یار لڑکیوں کے نخرے، کہتی ہے گاؤں کا پانی راس نہیں، پیٹ میں درد ہو رہا ہے۔ یہ سن کر زمین کے دل میں ایک ہلکی سی چبھن اٹھی۔ وہ بے حد پریشان ہو گیا۔ جب عریضہ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی تو وہ خاموشی سے اس کے پیچھے آ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر صاف بیزاری تھی، جس سے وہ یہاں سے دور جانا چاہتی ہو۔ اچانک کھڑکی سے جھانکتے ہوئے اس کی نظر ضمیر پر پڑی تو وہ چونک گئی۔ ضمیر دھیرے سے بولا، اپنا خیال رکھا کرو۔ جلدی سے اس کی نظریں پھیر لی۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی اور ضمیر وہ بس ایک ہی بات دل میں دہرا رہا تھا، جلد ہی تم دوبارہ میرے پاس ہوگی۔ وہ دور تک خاک اڑاتی گاڑی کو دیکھتا رہا، جس میں اس کا خواب، اس کی محبت جا رہی تھی۔ فریحہ کی رخصتی کے بعد ضمیر نے ایک بار پھر خود کو زمینوں کی دیکھ بھال میں جھونک دیا تھا۔ اس بار فصل پکنے کے دن تھے اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ پچھلے برسوں کی طرح بابا سائی کو مزید نقصان کا سامنا کرنا پڑے۔ پچھلے کئی سالوں سے مسلسل نقصان اٹھانے کے بعد اب کی بار اسے پوری امید تھی کہ محنت رنگ لائے گی اور بابا سائی کے چہرے پر اطمینان دکھائی دے گا۔ اس دن فریحہ اپنے سسرال سے واپس آئی ہی ہوئی تھی، پورا گھر رونق سے بھرا ہوا تھا۔ تبھی سکینہ بیگم نے بیٹھے بیٹے ضمیر کی شادی کی بات چھیڑ دی۔ میں تو اپنی بھانجی کو لاؤں گی، زرش، ستارہ کی بیٹی، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ ان کی بات سنتے ہی ضمیر کا چہرہ ساکت ہو گیا اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وہ کہہ اٹھا،
نہیں امی، میں کسی کو پسند کرتا ہوں۔ پورے کمرے میں جیسے خاموشی چھا گئی۔ اریحا حیرت سے بولی، واہ بھائی، ہمیں بھی تو بتائیں، آخر وہ کون خوش نصیب ہے؟ فریحہ کا بھی منہ کھلا رہ گیا۔ وہ جس بھائی کو ہمیشہ شادی کے نام پر چڑھتے دیکھا تھا، وہ آج خود کسی کو چاہنے کا اعتراف کر رہا تھا۔ سکینہ بیگم نے نرمی سے کہا، اگر تم نے کسی کو پسند کیا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں بیٹا۔ ضمیر لمحہ بھر کو جھجکا، پھر دھیرے سے بولا، امی، وہ آپ کی پسند کو مایوس نہیں کرے گی، آپ اسے پہلے ہی دیکھ چکی ہیں۔ سب حیرت سے پڑ گئے۔ فریحہ جوش سے بولی، جلدی بتائیں بھائی، آخر ہے کون؟ ضمیر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، افنان کی بہن، جو اس کی شادی میں آئی تھی۔ اوہ، قریظہ! اریحہ کی آنکھیں چمکنے لگی۔ بھائی، وہ تو واقعی بہت پیاری ہے، بالکل کسی پری کی طرح۔ مجھے تو پہلی ہی نظر میں لگا تھا کہ وہ بھابھی بننے کے لائق ہے۔ سکینہ بیگم بھی مسکرا اٹھی، سچ میں ضمیر، تمہاری پسند بہت عمدہ ہے۔ میں تو زرش کا نام یوں ہی لیا تھا، بس دیکھنا چاہتی تھی کہ تم خود اقرار کرتے ہو یا نہیں۔ تمہارے بار بار افنان کو فون کرنے سے اور اس کی شادی میں ضد سے بلانے سے مجھے شک ہو گیا تھا۔ سب ہنسی مذاق میں لگے تھے اور بابا سائیں بھی خاموش مگر مطمئن دکھائی دے رہے تھے۔ لیکن اچانک انہوں نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا، لڑکی کے گھر والوں کو تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ یہ سوال سن کر ضمیر کی مسکراہٹ مدھم پڑ گئی۔ وہ اب تک افنان سے اس بارے میں بات نہیں کر سکا تھا۔ آہستہ سے بولا، بابا سائیں، میں نے ابھی ان سے ذکر نہیں کیا، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ وہ انکار نہیں کریں گے۔ وہ اپنی نیت، محبت اور قسمت پر یقین رکھتا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے راستے میں محبت کی آزمائش ابھی باقی ہے، اور وہ حقیقت جس کا اسے سامنا کرنا تھا، اس کی ساری خود اعتمادی ہلا ڈالے گی۔ سکینہ بیگم اور بابا سائیں شہر جا رہے تھے ضمیر کا رشتہ لے کر، لیکن جب وہ افنان کے گھر سے لوٹے تو دونوں کے چہروں پر واضح مایوسی چھائی ہوئی تھی۔ ضمیر بے چینی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ اریحا بھی پرجوش تھی، لیکن جیسے ہی سکینہ بیگم نے دہلیز پار کی، ضمیر پر برس پڑی، تم نے پہلے اپنے دوست سے بات تک نہیں کی، ہمیں یوں ہی شرمندہ کروانے کے لیے بھیج دیا۔ ضمیر کا چہرہ یکدم سنجیدہ ہو گیا۔ وہ الجھ کر ماں کو دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ سمینہ بیگم نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، افنان اور عریضہ کا رشتہ طے ہو چکا ہے۔ ضمیر، عریضہ تمہارے دوست افنان کی بیوی بنے گی۔ یہ جملہ زمیر پر قیامت بن کر ٹوکا۔ وہ لڑکی جسے وہ اپنی زندگی کہنے لگا تھا، اب کسی اور کی ہونے جا رہی تھی، اور وہ بھی اس کے دوست کی۔ ضمیر کی آنکھوں کا رنگ یکدم بجھ گیا۔ وہ خاموشی سے سب کے بیچ سے اٹھا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ سکینہ بیگم کا دل دہل گیا۔ ضمیر نے زندگی میں کبھی کسی لڑکی کو ایسی نظر سے نہیں دیکھا تھا، اور آج وہ لڑکی اس کی خاموشی میں چھن چکی تھی۔ سکینہ بیگم بس اتنا ہی کہہ سکیں، یا اللہ، میرے بچے کا دل نہ ٹوٹے۔ ضمیر نے کمرے میں بیٹھ کر ایک فیصلہ کر لیا تھا، وہ عریضہ کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑے گا، چاہے اس کے بدلے اسے اپنی دوستی کا نقصان ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے۔ اگلے ہی دن وہ شہر روانہ ہو گیا اور افنان کو ایک ریسٹورینٹ میں ملنے کے لیے بلایا۔ افنان اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ضمیر نے بنا تمہید کے کہا، افنان، اگر تم جانتے کہ میں عریضہ سے محبت کرتا ہوں تو کیا تب بھی یہ رشتہ طے ہوتا؟ افنان کا چہرہ گمبھیر ہو گیا۔ ضمیر، مجھے معلوم ہوتا تو میں فوراً تمہیں سب سچ بتاتا۔ اصل میں امی کی خواہش ہے کہ میں بچپن میں چاچو امجد کی وفات پر انہوں نے وعدہ لیا تھا کہ عریضہ کو کبھی خود سے جدا نہ کریں گے، اسی وعدے کی وجہ سے وہ اسے اپنے بیٹے کی دلہن بنانا چاہتے ہیں۔ ضمیر نے پرعزم نگاہوں سے اسے دیکھا، تو ان سے کہو وہ رشتہ مجھے دے دو، کیونکہ میں اس سے محبت کرنے لگا ہوں۔ افنان حیرت سے بولا، کیا تم واقعی عریضہ سے محبت میں گرفتار ہو چکے ہو؟ زمیر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ وہ میری زندگی میں آنے والی پہلی لڑکی ہے جس سے میں محبت کر بیٹھا ہوں۔ افنان کے لبوں پر ہلکی مسکراہٹ آ گئی، تو پھر وہ تمہاری ہی دلہن بنے گی۔ میں تو خود اپنی کلاس فیلو سے محبت کرتا ہوں۔ یہ رشتہ میں نے صرف امی کی خوشی کے لیے قبول کیا تھا۔ یہ سن کر ضمیر کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ وہ افنان کو گلے لگا کر دیوانہ وار ہنس پڑا۔ اب اسے یقین تھا کہ وہ عریضہ کو پا لے گا۔ گاؤں واپس پہنچتے ہی اس نے سکینہ بیگم اور بابا سائیں سے ضد کی، ایک بار اور اس کا رشتہ مانگنے جائیں، صرف میرے لیے۔ سکینہ بیگم نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ لوگ ایک بار انکار کر چکے ہیں، میں بار بار جا کے اپنی عزت کا تماشا نہیں بنوا سکتی۔ ضمیر نے ان کے ہاتھ تھام لیے، اماں، بیٹے کی محبت کی خاطر بس ایک بار اور۔ وہ نرم پڑ گئی۔
اس بار جب وہ واپس آئیں تو ان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ سنیرا بیگم نے ہاں کر دی ہے۔ ضمیر کو لگا جیسے دنیا رک گئی ہو۔ وہ عریضہ اب اس کی ہونے والی تھی۔ وہ لڑکی جسے وہ خوابوں میں سوچتا رہا اب حقیقت میں اس کے ساتھ ہوگی۔ اتنی بے قراری، اتنی شدت اسے کبھی اپنی زندگی میں محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اب وہ اس کی دلہن بننے والی تھی، اور زمیر کے دل میں ایک ہی خیال تھا، یہ محبت میں نے مانگی نہیں، اللہ نے بخش دی ہے۔ زنیرہ بیگم نے جیسے ہی عریضہ کو سامنے بٹھایا، چہرے پر نرم سی مسکراہٹ سجا کر بولی، عریضہ بیٹا، تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہے، ہم نے ہاں کر دی ہے۔ عریضہ نے چونک کر ان کی طرف دیکھا۔ رشتہ؟ کس کا رشتہ؟ زمیر کا۔ زمیر؟ وہی جو عفنان بھائی کا دوست ہے؟ عریضہ کے چہرے پر حیرت اور ناپسندیدگی ایک ساتھ امڑ آئی۔ امی، آپ کو پتہ ہے نا وہ گاؤں میں رہتا ہے، میں گاؤں میں شادی نہیں کروں گی۔ سنیرا بیگم نے اس کی بات تحمل سے سنی، پھر محبت سے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے بولی، بیٹا، زمیر تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تمہیں عزت دے گا، تحفظ دے گا، زندگی بھر کا ساتھ دے گا۔ اور ایسا نے ہاتھ چھڑا لیا، لہجہ اونچا ہو گیا، امی، آپ جانتی ہیں نا گاؤں کے لوگ کیسے ہوتے ہیں، بیوی کو انسان نہیں سمجھتے، جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، اور آپ ہی تو کہتی تھی مجھے کبھی خود سے دور نہیں کریں گی، پھر اب؟ سنیرا بیگم کے چہرے پر دکھ کی پرچھائیاں پھیل گئیں۔ انہوں نے عریضہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ عریضہ بیٹا، ضد نہ کرو، تم صرف میرے دیور کی بیٹی نہیں ہو، میری بیٹیوں کی طرح ہو، اور ماں کبھی اپنی بیٹی کے لیے غلط فیصلہ نہیں کرتی۔ میری چندا، میں تمہارے لیے بہتری چاہتی ہوں۔ عریضہ نے آنکھیں چرا لی، مگر دل میں ایک بھاری سا بوجھ سا محسوس ہونے لگا، جیسے کسی اجنبی فیصلے نے اس کے آزاد سپنوں کو زنجیر پہنا دی ہو۔ عریضہ کا دل جیسے آنے والے وقت کا سوچ کر تیز دھڑک رہا تھا۔ اسے یہ رشتہ منظور نہیں تھا، کسی بھی قیمت پر نہیں۔ وہ ایک آخری کوشش کرنا چاہتی تھی۔ عفنان بھائی کا موبائل چپکے سے اٹھایا، کانٹیکٹ لسٹ کھولی اور ضمیر کے نام پر انگلی تھم گئی۔ بغیر کچھ سوچے سمجھے اس نے نمبر ڈائل کیا۔ رنگ جاتے ہی دوسری جانب سے ایک بھاری پرسکون آواز ابھری، السلام علیکم عفنان۔ عریضہ نے سانس کھینچی، لہجہ سخت کیا اور کہا، سن رہے ہو نا تم، میں عریضہ بات کر رہی ہوں، اور تم سے صاف صاف کہنا چاہتی ہوں کہ میں کبھی بھی تم جیسے گاؤں کے گوار سے شادی نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ دوسری جانب لمحے بھر کی خاموشی چھائی، پھر ضمیر کی مدھم مگر گہری ہنسی سنائی دی۔ وہ لمحے میں ہی اس جھکی کو پہچان گیا۔ عریضہ بیگم، شادی تو آپ کی مجھ سے ہی ہوگی، اور یہ کہ میں گنوار ہوں یا کچھ اور، یہ تو آپ کو شادی کے بعد ہی پتہ چلے گا۔ عریضہ کا چہرہ غصے سے تپ اٹھا۔ اس نے بغیر کوئی اور لفظ کہے فون بند کیا، جیسے الفاظ بھی اس کے غصے کو سامنے بے بس ہو چکے ہوں، اور ادھر ضمیر کی مسکراہٹ گہری ہو گئی ہو۔ پھر عریضہ کے لاکھ انکار روٹنے کے باوجود سنیرا بیگم نے نرمی سے لیکن قطعی انداز میں اس کی بات رد کر دی تھی، اور ضمیر کے ساتھ اس کا رشتہ پکا کر کے شادی طے کر دی تھی۔ 4 مہینے کا وقت یوں ہی تیاریوں، رسموں، مہمانداریوں اور نئی زندگی کے خواب بننے والوں کی آہٹوں میں گزر گیا۔ بس اگر کوئی اس سب میں شامل نہیں تھی تو وہ خود عریضہ تھی۔ بارات والے دن جب گاؤں سے آئے لوگ شہر کی روشنیوں میں اترے تو عریضہ کی بری کا ہر جوڑا، ہر زیور، ہر سنہری جھمکا اس کی آنکھوں میں آنسو بن کر چھلک رہا تھا۔ وہ کمرے میں خاموش بیٹھی سنیرا بیگم کے گلے لگی تو برسوں کا صبر ایک لمحے میں ٹوٹ گیا۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی، امی، مجھے ڈر لگتا ہے، میں گاؤں میں شادی نہیں کرنا چاہتی، وہاں کے لوگ بہت سخت دل ہوتے ہیں، میری سہیلیاں کہتی ہیں وہ بیویوں کو جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں، زبردستی، بے رحم۔ سنیرا بیگم نے اس کے آنسو پوچھتے ہوئے صاف اتنا کہا، بیٹا، ضمیر تم سے بہت محبت کرتا ہے، وہ تمہیں وہی عزت دے گا جو تمہارا حق ہے، میں تمہارے لیے برا فیصلہ نہیں کر سکتی، میری چندا، تم میری بیٹیوں جیسی ہو۔ مگر عریضہ کا دل نہیں مانا۔ جب وہ رخصت ہو رہی تھی تو کار میں سارا راستہ وہ آنکھوں پر آنچل رکھے روتی رہی۔ وہ بے بسی تھی یا انجانا خوف جس نے اس کے دل پر خراشیں ڈال دی تھی۔ وہ چپکے چپکے سسکتی رہی۔ کسی کی نظریں اس پر نہ تھیں، مگر کسی کا دل بار بار اس کی طرف کھنچ رہا تھا۔ ضمیر نے کھڑکی سے اندر جھانکا تو اسے روتا دیکھ کر جیسے کچھ اندر ٹوٹنے سا لگا تھا۔ اسے لگا جیسے یہ آنسو اس کے لیے نہیں، اس کے خلاف ہیں۔ کار میں بیٹھتے ہی ضمیر کی ماں نے عریضہ کو گلے لگا کر چپ کروایا۔
وہ سمجھی کہ یہ ہر لڑکی کی طرح ماں سے جدائی کا غم ہے۔ زمیر عریضہ کو روتا دیکھ کر بے چین ہوتا رہا۔ عریضہ کو جب اس سجے سورے کمرے میں لایا گیا تو وہ پل بھر کو ٹھٹک گئی۔ باہر کی روشنیاں، بارات کی رونق، مہمانوں کی آوازیں سب اس دروازے کے پار رہ گئیں اور اندر صرف خاموشی اور نرمی کا عالم تھا۔ کمرہ دیکھ کر ایک لمحے کو اسے حیرت ہوئی۔ یہ کسی گاؤں کے مرد کا کمرہ نہیں لگ رہا تھا۔ ہر چیز ترتیب سے، نفاست سے رکھی گئی تھی۔ دیواروں پر مدھم رنگ، کھڑکیوں پر سلکی پردے، نرم بستر اور کنارے پر رکھے تازہ پھولوں کے گلدستے نے ماحول کو اور بھی مہکتا سا بنا دیا تھا، مگر وہ ماحول اس کے دل میں اترنے سے قاصر رہا۔ عریضہ نے ایک نظر کمرے پر ڈالی، آہستگی سے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ اس نے اندر خاموش خالی پن اور انجانا سا قرب تھا۔ ادھر ضمیر کی ماں، جو دل سے عریضہ کو بیٹی مان چکی تھی، اپنے بیٹے کو پیار سے سمجھا رہی تھی، سمیر، وہ بہت روئی ہے، ڈری ہوئی ہے، تم جا کر اس سے پیار سے بات کرو، اس کا دل بہلاؤ، کچھ کھلا دینا، کمزوری محسوس کرے گی ورنہ۔ اور ضمیر خاموشی سے سر ہلا کر تھال میں ہلکی سی کھیر اور فروٹ رکھ کر دل میں کئی جذبے سمیٹے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ اندر آیا تو سامنے عریضہ کو بیڈ سے اٹھتے دیکھا۔ سفید جوڑے میں ملبوس نڈھال سی وہ لڑکی، جیسے اس کا ہر رنگ بجھ چکا تھا۔ اس کی نظریں زمیر پر پڑی تو اندر کی ساری کرواہٹ، سارا خوف ایک پل میں آنکھوں سے جھلک پڑا۔ وہ کچھ کہے بغیر پیچھے ہٹی، جیسے کوئی اجنبی قریب آ گیا ہو۔ زمیر چند قدم آگے بڑھا، ہاتھ میں تھال تھا، چہرے پر نرمی۔ عریضہ، یہ تم کچھ کھا لو، تمہاری طبیعت۔ مگر وہ بات مکمل ہونے سے پہلے ہی عریضہ نے جھٹکے سے اپنا بازو پیچھے کیا، جیسے اس کے لمس سے بھی انجان رہنا ہو۔ مت آنا میرے قریب۔ اس کی آواز اونچی نہیں تھی، مگر اس میں واضح نفرت تھی۔ زمیر ساکت رہ گیا۔ اس نے پہلی بار سوچا تھا کہ شاید وہ اسے سمجھنے لگی ہوگی، شاید شادی کے بندھن نے اس کے دل کی سختی نرم کر دی ہوگی، لیکن عریضہ، وہ تو جیسے اب بھی اسی دیوار کے پیچھے کھڑی تھی جو اس نے شہر اور گاؤں کے درمیان کھینچی ہوئی تھی۔ زمیر خاموشی سے کھڑا رہا۔ اس کی نظریں ایک پل کے لیے نرم ہوئیں، مگر دل میں کہیں چوٹ سی لگی۔ یہ لمحہ اس کے لیے خوشی کا ہونا چاہیے تھا، مگر عریضہ کی وہ جھٹک، وہ نظر کی نفرت، اسے کسی چھوٹے بچے کی ضد کی طرح نہیں، ایک گہرے خوف اور حقارت کی علامت لگی، اور یہ احساس اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ عریضہ بنا کچھ کہے واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، مگر قدموں کی تیزی میں الجھن اور بیزاری نمایاں تھی۔ زمیر خاموشی سے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ وہ لمحہ جیسے گہری دھن میں لپٹا ہوا تھا۔ اس کی گرفت میں وہ الجھتے خیال بھی تھے، جنہوں نے زمیر کے دل کو بے چینی میں جکڑ لیا تھا۔ کہیں وہ کسی اور کو تو پسند نہیں کرتی، شاید وہ افنان کو چاہتی ہو۔ ہاں، ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اس کی آنکھوں میں میرے لیے وہ اجنبیت، وہ نفرت ہے، اسی لیے وہ اتنی مروت ہے، اسی لیے اتنی سرد ہے۔ ضمیر کا دل جیسے کٹنے لگا ہو، اور پھر اس کی مردانہ انا کو جیسے کسی نے چھید دیا ہو۔ وہ خاموش بیٹھا رہا، مگر اندر ایک طوفان اٹھ چکا تھا۔ کچھ دیر بعد عریضہ باہر آئی۔ وہ اب لال رنگ کے سادہ جوڑے میں ملبوس تھی، چہرہ دھلا ہوا، آنکھیں سوجی ہوئی۔ وہ آ کر خاموشی سے بستر پر لیٹ گئی، رخ موڑ کر، جیسے اس کمرے میں ضمیر کی موجودگی ہی نہ ہو۔ ضمیر اسے دیکھتا رہا، وہ خاموش، الجھی ہوئی۔ دور اس کی یہ لاتعلقی ضمیر کو اور بے چین کر گئی۔ دل میں جلتا سوال، وہی پرانا خدشہ، کہ وہ کسی اور کے لیے روتی ہے، کسی اور کی محبت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ اس کا دل جیسے ایک دھچکا کھا گیا ہو، وہ مزید خود پر قابو نہ رکھ سکا۔ اچانک اپنی جگہ سے اٹھا اور ایک جھٹکے سے عریضہ کو قریب آ کر لیٹ گیا۔ عریضہ کو جیسے کرنٹ لگا۔ اس نے پل بھر میں آنکھیں کھولی، خوف اور غصے سے تڑپ کر بولی، میں نے کہا تھا نا دور رہو۔ عریضہ کو کمر سے تھام کر وہ اسے اپنے قریب کر گیا۔ عریضہ کی سانسیں تیز ہو گئی، آنکھوں میں ڈر صاف جھلکنے لگا۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی تو ضمیر نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، کیا دیکھ رہی ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی اجنبی نہیں۔ سہاگ رات ہے ہماری، ریپ تھوڑی کرنے لگا ہوں، جو اتنا ڈر رہی ہو۔ عریضہ اس کے الفاظ سنتے کانپ گئی۔ کیا تمہیں شادی کا مطلب نہیں پتا؟ اتنا ریئیکٹ کیوں کر رہی ہو؟ آج کی رات کے تقاضے تو معلوم ہونے چاہیے تھے تمہیں۔ مجھے نہیں معلوم کچھ بھی، وہ منمنائی، میری جان میں تمہارے ساتھ ملاپ کروں گا، ہمارے بچے ہوں گے، تم ان کی ماں بنو گے۔ ضمیر بے باک ہوا، بس تمہیں تھوڑا درد ہوگا، برداشت کر لینا، باہر سب گھر والے ہیں، یہ نہ ہو تمہاری چیخیں سن کے وہ کہیں کہ
ہمارا بیٹا ظالم ہے۔ ضمیر کی بے باک باتیں سنتی وہ سہم گئی۔ عریضہ نے سخت لہجے میں کہا، میں آپ سے کوئی بھی ازدواجی تعلق قائم نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے لفظوں میں نہ صرف انکار تھا بلکہ ایک خالص خوف بھی جھلک رہا تھا۔ زمیر کی آنکھوں میں حیرت کے ساتھ دکھ بھی ابھرا ہوا تھا۔ یہ کیسا رشتہ ہے عریضہ جس میں تمہاری طرف سے اتنی نفرت ہے؟ وہ اس کے قریب ہوا لیکن عریضہ پیچھے ہٹ گئی۔ نہیں پلیز، دور رہیں۔ ضمیر نے جب دیکھا کہ اس کی طرف سے کوئی نہیں مان رہی تو وہ بنا اس کے اس پر مکمل گھٹا کی طرح چاہنے لگا۔ ضمیر کے لب اس کے جسم کے ہر حصے کو چوم رہے تھے۔ عریضہ نے مزاحمت کرنا چاہی لیکن زمیر میں بھی کارروائیوں جیسے شخص کے سامنے اس کی مزاحمت بیکار تھی۔ زمیر محبت سے نرمی سے اپنا حق لیتا اس کے ساتھ ہی لیٹ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ عریضہ ساتھ لیتے نہانے چلا گیا۔ عریضہ اور ضمیر ایک ساتھ شاور کے نیچے بھیگتے رہے جبکہ عریضہ اس کی ہٹ دھرمی پر سسکتی رہی۔ اگلی صبح جب وہ جاگی تو دھوپ کی نرم شعاعیں کھڑکی سے اندر آ کر کمرے میں ایک مدھم سی روشنی بکھیر رہی تھی، لیکن اس روشنی سے زیادہ حیرت انگیز وہ لمحہ تھا جب اس نے خود کو ضمیر کی مضبوط باہوں میں محیط پایا۔ اس کا سانس جیسے ایک لمحے کو تھم سا گیا، ایک دھڑکن چونک گئی اور دل کی رفتار بے ترتیب ہو گئی۔ وہ ایک پل کو خاموشی سے ضمیر کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس کا پروکار چہرہ، لمبی پلکیں، گھنے بال، جیسے وہ واقعی کسی رومانوی ناول کا شہزادہ ہو۔ وہ اسے یوں ہی تکتی رہی جیسے وقت رک گیا ہو، جیسے پوری کائنات اس لمحے میں سمٹ آئی ہو۔ اسی اثنا میں زمیر کی پلکیں ہلی، اس نے آنکھیں کھولیں اور بغیر کسی تمہید کے جھک کر اس کے نرم ہونٹوں پر ایک پیار بھرا لمس چھوڑ گیا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی، آنکھوں میں حیرت، دل میں ہلچل اور چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ لیکن زمیر نے اس کے اس انداز پر مسکرا کر کہا، صبح بخیر میری شہری دلہن، کل رات بہت خوبصورت تھی، تمہارے ساتھ بہت خاص۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سا سچ، ایک غیر مانوس محبت تھی جو عریضہ کے دل میں ہلکی سی جنبش پیدا کر گئی۔ وہ لمحہ، وہ قربت اور نکاح کی وہ پاکیزہ بندش جسے دل میں کچھ نرم کر گئی، ایک نامانوس سا احساس، ایک پہلی سی چاہت ضمیر کے لیے اس کے دل میں ایک نیا رنگ بھرنے لگی۔ شاید وہ ایک رات کا اثر تھا یا نکاح کے رشتے کی تاثیر، لیکن اب وہ ضمیر کو صرف ایک زبردستی کا شوہر نہیں بلکہ اپنے دل کے قریب محسوس کرنے لگی تھی۔ دروازے کی دستک سنتے ہی وہ دونوں چونک گئے جیسے کوئی خواب ٹوٹا ہو۔ عریضہ نے فوراً خود کو کمبل میں سمیٹا جبکہ زمیر مسکراتے ہوئے بنا شرٹ پہنے ہی اٹھا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر ایک خاص سا اعتماد اور آنکھوں میں شوخی تھی، جیسے وہ دنیا سے بے پرواہ بس اسی لمحے میں جینا چاہتا ہو۔ دروازہ کھولتے ہی سامنے کھڑی اپنی پھپھو کو دیکھ کر وہ ذرا بھی نہیں جھجکا، الٹا ہنستے ہوئے بولا، کیوں پھپھو، شادی شدہ جوڑے کو صبح صبح پریشان کر رہی ہیں؟ تھوڑا تو خیال کریں۔ اس کا لہجہ ہلکا پھلکا اور مزاحیہ تھا، جیسے وہ خود بھی جانتا ہو کہ اس کی حالت کچھ زیادہ ہی واضح ہے۔ پھپھو نے ایک نگاہ ضمیر پر ڈالی، پھر پیچھے جھانک کر کچھ اندازہ سا لگا کر ہنستی ہوئی بولی، صبح ہو گئی ہے میاں، مہمان آ گئے ہیں نیچے، لیکن لگتا ہے تم تو بیوی کی محبت سے نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ ان کے چہرے پر شفقت بھری مسکراہٹ تھی، جیسے ان کے دل کو اس کی بات کا سکون ہو کہ ضمیر جو ہمیشہ جذبات سے دور رہتا تھا اب کسی کو دل سے چاہنے لگا ہے۔ عریضہ کا دل شرمندگی سے دھڑکا۔ یہ گاؤں کے لوگ کتنے بے باک ہوتے ہیں، وہ دل میں ہی خود سے بولی تھی۔ گاؤں کی صبح میں ایک عجیب سی ہلچل تھی اور یہ ہلچل اب عریضہ کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ شادی کے بعد کی پہلی صبح گاؤں کی سب خواتین باری باری اسے دیکھنے اور مبارکباد دینے آنے لگی۔ ہر کوئی اس کے حسن، اس کے نصیب اور زمیر جیسے رعبدار شخص سے نکاح پر باتیں کر رہا تھا۔ کچھ محبت سے دیکھتی، کچھ تجسس سے، کچھ حسد سے اور کچھ تعریفوں کے انبار لیے آتی۔ عریضہ جو ابھی اس ماحول سے مانوس نہ تھی مگر حالات کے تحت ناچار ہلکا پھلکا تیار ہو گئی۔ ایک سادہ سا جوڑا، ہلکی سی جولری اور بال سلیقے سے باندھے، لیکن اس کی سادگی ہی اسے سب سے ممتاز بنا رہی تھی۔ دن یوں ہی گزر گیا اور شام ہوتے ہی ولیمے کی تقریب کی تیاریاں اپنے عروج پر پہنچ گئی۔ صحن جگمگا رہا تھا، لائٹوں کی چمک، کھانے کی خوشبو، مہمانوں کی چہل پہل۔ عریضہ کے گھر والے بھی تقریب میں شریک ہونے آ چکے تھے۔ اسٹیج پر بیٹھے ضمیر کے پہلو میں وہ کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی، خوش اخلاق، باوقار اور دلکش۔ مہمان باری باری آتے، مبارکباد دیتے اور اسٹیج پر ان کے ساتھ تصاویر بنواتے۔ اس ہجوم میں اچانک عفنان سامنے آ گیا، عریضہ کے ماضی کا وہ گوشہ جس سے وہ خود بھی نظریں چرانا چاہتی تھی۔
افنان نے بلا جھجک ہاتھ آگے بڑھایا، پھر رسمی انداز میں جھک کر اسے گلے لگا لیا، اور ایسا ایک پل کو ہچکچائی، مگر پھر سب کے سامنے رسمی سی مسکراہٹ لیے وہ بھی آگے بڑھی اور رسمی طور پر گلے ملی۔ یہ منظر پل بھر کا تھا، لیکن ضمیر کے دل پر جیسے کسی نے کانٹے بو دیے ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو چمک ابھری، جیسے کچھ ٹوٹا ہو۔ وہ خاموش بیٹھا رہا، چہرے پر سکون کا پردہ، لیکن اندر دل میں ایک انجانی سی جلن، ایک اضطراب پنپنے لگا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، نہ کوئی سوال، نہ کوئی شکوہ، بس خاموشی سے سب دیکھتا رہا، مگر یہ خاموشی ہی کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ بن سکتی تھی، اور ایسا شاید اس خاموش طوفان سے بے خبر اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی تھی۔ لیکن زمیر کے دل میں وہ لمحہ، وہ منظر کہیں گہرا نقش کر گیا تھا۔ ولیمے کی رات خوشیوں اور چہل پہل میں گزری، لیکن جیسے ہی تقریب اختتام کو پہنچی، رسم کے مطابق عریضہ کو اس کے گھر والے اپنے ساتھ لے گئے۔ زمیر کو اس کے ساتھ جانا چاہیے تھا، مگر وہ خاموش رہا، جیسے دل میں کوئی ضد جم گئی ہو۔ عریضہ کے خود سے مسلسل گریز اور خاموش رویے نے زمیر کے اندر ایک ضد بٹھا دی تھی۔ اس کا غرور، اس کی انا شاید اس بات کو تسلیم کرنے سے قاصر تھی کہ جس لڑکی سے وہ محبت کرنے لگا تھا، وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی خفگی لیے وہ سوچ بیٹھا کہ جب تک عریضہ خود اسے نہ بلائے گی، وہ اس کے پاس نہیں جائے گا، چاہے دن، ہفتے یا مہینے گزر جائے۔ دوسری طرف عریضہ شہر آ کر کچھ حد تک مطمئن تھی۔ بچپن کا گھر، پرانا ماحول اور اپنے لوگ، جیسے ایک آرام دہ سانس نصیب ہو گئی ہو۔ 5 دن گزر چکے تھے، زمیر کی طرف سے کوئی خبر نہ تھی، نہ کال، نہ پیغام، نہ ہی کوئی قدم۔ عریضہ خاموش تھی، لیکن دل میں بے چینی کبھی کبھی لہریں اٹھانے لگتی تھی۔ پھر ایک دن اس کی تائی اس کے کمرے میں آئے، ان کے چہرے پر فکر تھی۔ بیٹا، زمیر ابھی تک تمہیں لینے نہیں آیا، کیا بات ہے؟ تم اس کی بیوی ہو، تمہیں خود اسے کال کرنی چاہیے، اور سنو، کل ہم لوگ افنان کا رشتہ لینے جا رہے ہیں، تو زمیر کو بھی جانا چاہیے، آخر وہ اس گھر کا داماد ہے اور افنان کا دوست بھی، اسے ہمارے ساتھ ہونا چاہیے۔ اور ایسا نے کچھ کہنا چاہا، مگر زبان پر جھجک آ گئی۔ تائی، میں ابھی نہیں جانا چاہتی، بس، وہ مدھم سے بولی، جیسے اپنے اندر کی بات خود سے بھی چھپانا چاہتی ہوں۔ اور ایسا بدتمیزی نہ کرو، ہم تم پر بوجھ نہیں، لیکن شادی کرنے کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ تم ضمیر کے ساتھ جچتی ہو، اسے ناراض مت کرو، اور کبھی کبھی خود پہل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا۔ یہ رشتہ نبھانے کے لیے ایک طرف سے قدم بڑھانا پڑتا ہے۔ تائی کی باتوں نے اس کے اندر ایک ہلچل مچا دی۔ دیر تک سوچنے کے بعد اس نے ہچکچاتے ہوئے ضمیر کو کال کرنے کا فیصلہ کیا۔ نمبر اس کے پاس نہیں تھا، سو اس نے کسی اور کے نمبر سے کال کی۔ دوسری طرف ضمیر، جو فون دیکھ کر چونکا، نمبر انجان تھا، مگر دل کسی امید سے دھڑکا۔ اس نے بے نیازی سے فون اٹھایا۔ السلام علیکم جی، کون؟ دوسری طرف سے چند لمحے خاموش رہی، پھر ایک جھجکی ہوئی آواز ابھری، میں عریضہ، آپ کی شہری بیوی۔ زمیر کی خاموشی میں ایک ہلکی سی مسکراہٹ کھل گئی۔ اچھا، تو آپ ہیں، آپ کو کیسے ہمارے جیسے جاہل دیہاتی کی یاد آ گئی؟ وہ ہنسا، مگر لہجے میں دل کی خوشی چھپی نہ تھی۔ آپ مجھے لینے نہیں آئے؟ عریضہ کی آواز مدھم تھی۔ کیا تم مجھے یاد کر رہی تھی؟ اس نے فوراً پوچھا۔ جی، عریضہ نے نظریں جھکا کر آہستگی سے کہا، اور وہ صرف اس جی پر ہار گیا۔ باتیں معمولی تھیں، لیکن ان کے بیچ جو خاموشی تھی وہ بہت کچھ کہہ گئی۔ اگلی صبح جیسے سورج نے ہی کچھ نیا آغاز دیا ہو، زمیر بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ وہ صبح ہی سے شہر جانے کی تیاری میں لگ گیا تھا۔ جب وہ سب افنان کے ساتھ رشتہ لے کر اس لڑکی کے گھر پہنچے جس سے افنان محبت کرتا تھا، وہاں ایک عجیب سی خوشی کا سما تھا۔ افنان نے آگے بڑھ کر زمیر کو گلے لگا لیا۔ ہاں تو صالح صاحب، میری بہن سے خوش ہیں آپ؟ افنان کے لبوں پر سے عریضہ کی بہن کہنا ضمیر کے دل کو ایک گہرا سکون دے گیا، جیسے دل کی وہ چبھن، وہ جلن جو کچھ دنوں سے اس کے اندر تھی، یکدم مدھم ہو گئی۔ وہ سب خوش گپیوں میں مصروف ہو گئے، جیسے کوئی غبار چھٹ گیا ہو اور دل کے موسم میں روشنی بھر گئی ہو۔ عریضہ واپس گاؤں آ چکی تھی۔ اس بار اس کے قدموں میں نہ کوئی جھجک تھی، نہ وہ خفگی جو پہلے لفظ میں جھلکتی تھی۔ اس کا چہرہ ہلکے سے میک اپ میں نکھر رہا تھا، آنکھوں میں نرمی اور دل میں ایک نیا ارادہ، جیسے وہ واقعی اس رشتے کو، اس تعلق کو ایک موقع دینے آئی ہو۔ زمیر نے جب اسے دیکھا تو ایک پل کو سانس روک گیا۔ وہی لڑکی جو کل تک اجنبیت کی دیوار کھڑی کرنے کے لیے تھی، آج نرم و نازک مسکراہٹ لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ زمیر آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ خاموشی میں کچھ سوال تھے، کچھ امیدیں، کچھ وسوسے، لیکن اس بار پہل عریضہ نے کی تھی۔
دائی کے الفاظ دل کی سچائی اور زمیر کی قربت نے جیسے اسے یقین دلایا تھا کہ شاید محبت کو وقت دینا ہی اصل قربانی ہے۔ اس نے نظریں جھکائیں، پھر دھیرے سے ضمیر کے قریب ہوئی اور خاموشی سے بے آواز مگر مکمل سچائی کے ساتھ اس کے لبوں کو چوم لیا۔ یہ لمس، یہ پہل، جیسے ضمیر کے دل میں بجلی بن کر دوڑ گئی ہو۔ وہ ایک لمحے کو ساکت ہوا، پھر جیسے جذبوں کی برسات میں بھیگ گیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں خوشی کا رنگ تھا، ایک مکمل سرشاری، جیسے جس خواب کو وہ دل میں سنبھالے ہوئے تھا وہ آج حقیقت بن گیا ہو۔ وہ اسے باہوں میں سمیٹتا چلا گیا، اپنے جذبات، اپنے لمس، اپنی محبت سے اسے مکمل اپنے رنگ میں رنگتا گیا۔ وہ اب اس کی اجنبی نہیں رہی تھی، اب وہ اس کی بیوی تھی، اس کی ہمراز، اس کی چاہت اور اس کے دل کی تسکین تھی۔ میری شہری بیوی لگتا ہے جلد ہی گاؤں کے ماحول میں بھی رنگ جائے گی، وہ محبت سے بولا، اور عریضہ کی مسکراہٹ میں وہ سب کچھ تھا جو الفاظ بیان نہیں کر سکتے تھے: قبولیت، اپنائیت اور ایک نئے رشتے کا آغاز۔